اللہ پاک کو منانا کتنا آسان ہے. کتنے خسارے میں ہے وہ شخص جو اتنے آسانی سے مان جانے والے کو بھی نہیں منا رہا اور اس کا غصہ لیے لیے پھر رہا ہے. کتنے خسارے، کتنے گھاٹے میں ہے وہ. اس لیے میرے دوستو، میں بھی آپ کو گواہ بنا کے پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کر لیں. زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ چند برس ہم اور جئیں، چند مہینے ہم اور جئیں، چند دن ہم اور جئیں. ضروری نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو 1 منٹ میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں حالانکہ بیمار بھی نہیں ہوتے. یہ بیماریاں اور یہ حادثے اور یہ بڑھاپے اور یہ معذوریاں، یہ تو سب بہانے ہیں. لکم میعاد یوم، تمہارے مرنے کا دن پہلے سے مقرر ہے. اس لیے مرنے سے پہلے میں اور آپ توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. کرتے ہیں اللہ کو راضی؟ کرتے ہیں توبہ پچھلی زندگی پہ، اور آئندہ اپنی زندگی کو ہم اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق گزارنے کی نیت کر لیں. اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو، گناہ نہ ہو. دنیا کے جتنے گناہ ہیں آپ ان سب گناہوں میں سے ایک ایک کو گنتی کریں اور دیکھیں اس میں نفع کیا ہے. کیا نفع ہے اس میں؟ غیر محرم کو دیکھنے کا کیا نفع ہے؟ زانی کو زنا سے کیا نفع ہے؟ اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں دروازے بند کر کے نافرمانیاں کرنے والوں کو کیا نفع ہے؟ چھپ چھپ کے خیانت کرنے والوں کو کیا نفع ہے؟ دھوکہ دینے والوں کو کیا نفع ہے؟ غیبت کرنے والے کو کیا نفع ملتا ہے؟ ماں باپ کی دل آزاریاں کرنے والے کو کیا نفع ملتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں کوئی نفع ہے ہی نہیں. بے سکونی ہے، پریشانی ہے. اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنی زندگی کے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آگے کے لیے نیت کریں. اب انشاءاللہ ہم کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. تیار ہیں؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ایک کام تو یہ، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ کو راضی کریں گے. راضی کیسے کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر ان کے طریقے پر زندگی گزار کے اللہ کو راضی کریں گے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو دن کو روزہ اور رات ساری تہجد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرائض کا اہتمام کریں. زندگی میں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اتنی سی بات ہے. سنت کے مطابق زندگی گزاریں. سنت کی خلاف ورزی کو اپنے لیے ایسے مضر سمجھیں جیسے شوگر کا مریض اپنے لیے مٹھائی کو مضر سمجھتا ہے. دس آدمی کہیں مہمان بن کے جائیں، ایک ان میں شوگر کا مریض ہو، چائے بن کے آئے تو شوگر کا مریض پوچھتا ہے چینی تو نہیں اس میں؟ یار ایک کپ پھیکا مل سکتا ہے، بغیر چینی کے مل سکتا ہے. مہمان بن کے الگ چائے بنواتا ہے اور پھر پیتا ہے. شوگر سے ڈرتا ہے، چینی سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ شوگر سے ڈاکٹروں نے نقصان بتایا ہے. سنت کی خلاف ورزی کو اپنے لیے ایسے مضر سمجھنا. کھانا کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی کھا سکتے ہیں. آج کل شادیوں میں چلتے چلتے بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں. اللہ اکبر، چلتے چلتے کھانا کھا رہے ہیں.
کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے تو دیندار بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی سنت زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے، اتحیات میں بیٹھ کے کھانا ہے، ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے کھانا ہے۔ ہاں کوئی وزن زیادہ ہے، گھٹنوں کا مریض ہے، اس کے لیے چوکڑی کی اجازت ہے، چوکڑی مار کے کھانے کی اجازت ہے اس کے لیے۔ ہر چیز میں سنت پہ چلنا، ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور کی سنت میں عجیب لذت ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والوں کو کیا پتہ داڑھی میں کیا لذت ہے۔ نظر اٹھا کے چلنے والوں کو کیا پتہ کہ نظر کو جھکانے میں کیا لذت ہے۔ اکثر خاموش رہنے، ہر وقت بک بک کرنے والوں کو کیا خبر کہ خاموش رہنے میں کیا لذت ہے۔ غرور سے اکڑی ہوئی گردن والوں کو کیا خبر کہ جھک جانے، پس جانے، مٹ جانے اور تواضع اختیار کرنے میں کیا لذت ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس لیے نیت کریں، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے گناہ چھوڑ کر، اللہ کو راضی کریں گے سنت کو اپنا کر۔ ہر چیز میں سنت، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟